میرے ہندو مسلم بھائیوں بہنوں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ شاعر انقلاب حضرت جوش ملی آبادی نے جب پہلی مرتبہ گاندھی جی کو اسٹیج پہ دیکھا تو کہا یہ منہ اور مسور کی دال، یہ دبلا پتلا آدمی یہ ہندوستان کی کو آزادی دلائے گا، یہ دبلا پتلا سوکھا اور کالا سا آدمی یہ ہندوستان کو آزادی دلائے گا؟ مجھے تو یقین نہیں آتا۔ لیکن جب انہوں نے اسپیچ دی اور جب زبان کھولی، کہا جاتا ہے کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، کہ جب وہ بولے تو معلوم ہوا ان کے لہجے کی صلابت سے یہ پتہ چل گیا کہ جس مرد آہن کی ہندوستان کو ضرورت ہے وہ یہی گاندھی جی ہے، یہ وہی گاندھی جی ہے جس کی ضرورت پورے ملک کو تھی۔ آپ یقین نہیں مانیں گے، میں ایک زمانے سے، بعض حضرات جو میرے دوست ہیں وہ گواہی دیں گے کہ میں ایک زمانے سے سوچتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس ملک میں جو اتیاچار ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے، جو بے عدالتی ہو رہی ہے، جو مسلمانوں کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے، جو ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، اس کا بدلہ مسلمان نہیں لے سکے گا، لیکن ایک ہندو پیدا ہوگا کہ جو مسلمانوں کے حق میں کھڑا ہوگا۔ مجھے یقین تھا اس بات کا کہ مگر مجھے تلاش تھی کہ آخر وہ کون شخص ہو سکتا ہے، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی ہندو ضرور ہے اس ملک میں کہ جو مسلمانوں کے لیے، ان کے حقوق کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو درد ہے نا، یہ درد جو ہے ہندو مسلمان دیکھ کے نہیں آتا ہے دل میں، یہ درد کا وارث جو ہوتا ہے وہ اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے۔ کام بہت بڑا ہوتا ہے، آدمی بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے آدمیوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں نے دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کیے۔ کام کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی کتنا بڑا تھا، کام سے پہلے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا تھا۔ ہم اور آپ بھی اگر بڑے ہونا چاہتے ہیں تو پہلے کام کریں، اس کے بعد میں ہم بڑے ہوں گے۔ بغیر کام کیے ہوئے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم رمنا مورتی صاحب کی صورت میں کئی بار کہہ چکا ہوں یہ بات کہ ہم گاندھی کو آج دیکھ رہے ہیں تو ان کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی جذباتی آدمی نہیں ہے، بلکہ ایک فلاسفر ہے، سوچ سمجھ کے کام کر رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے یوں ہی جذبات میں آ گئے اور جو ہے وقت سے متاثر ہو گئے۔ یعنی کبھی کبھی انسان جو ہے وہ وقتی طور کے اوپر متاثر ہو جاتا ہے، وقتی طور پہ کام کرتا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو لوگ سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ جو درد ہے، جو گاندھی کے دل میں جو درد تھا، وہ انہوں نے بھوک ہڑتال بیٹھی تھی ایک مسلمان کے لیے اور انہوں نے اپنی جان دے دی تھی مسلمان کے لیے۔ وہی بات آج رمنا مورتی کی زبان سے ہم سن رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کے لیے اپنی جان دینے تیار ہے۔ وہ گاندھی جی اب پھر پیدا ہو گئے ہیں ہمارے درمیان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاندھی مرے نہیں ہے، گاندھی زندہ ہے۔ اور میں کہوں گا کہ رمنا مورتی تو قیامت تک رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، کبھی نہ کبھی دنیا رہے گی، رمنا مورتی نہیں رہیں گے، مگر ان کی سوچ باقی رہے گی، ان کی فکر باقی رہے گی۔ انہوں نے جو کاشت کیا ہے سرزمین پر، اتحاد کا جو بیج بویا ہے اس ملک میں، وہ یقیناً بارآور ہوگا اور پورا ملک اس درخت کے سائے میں بیٹھے گا۔ ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، وہ نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے، کوئی نہیں رہے گا، لیکن اس ملک میں شانتی ہوگی، اس ملک میں امن ہوگا۔ دیکھیے جو بات آپ نے کہی کہ یہ جو
پارٹیشن ہوا یہ بالکل غلط ہوا، ہم اس کے موافق نہیں ہیں، مگر یہ کس نے کیا پارٹیشن؟ نہ مسلمانوں نے کیا نہ ہندوؤں نے کیا، ہندوؤں نے ڈھکیلا نہیں اور نہ ہی مسلمانوں نے بنایا، یہ انگریزوں نے بنایا۔ کچھ اعلی کار تھے۔ دیکھیے پچھلی تاریخ میں ہم کو جانا ہوگا، جب گاندھی جی نے آواز اتحاد کی بلند کی تو ان کی سپورٹ میں جو لوگ اٹھے وہ سب سے زیادہ مسلمان تھے۔ یہ بات آپ اس کی تصدیق کریں گے، یہ بات غلط نہیں ہے، آپ تاریخ کے اتہاس میں آپ پڑھیے کہ جب گاندھی جی اٹھے تو گاندھی جی کی سپورٹ میں ہندو اتنا نہیں اٹھا جتنا مسلمان اٹھے، اور گاندھی جی کی تحریک میں اپنی جان دینے کے لیے نہ صرف باتیں کی بلکہ جان دے دی۔ گاندھی جی کی اس تحریک میں مسلمانوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ اشفاق اللہ کون تھے؟ یہ بات انگریزوں نے دیکھ لی تھی کہ مسلمان بڑی جاں فشانی کے ساتھ اس تحریک میں ساتھ دے رہے ہیں، اگر مسلمان نہ ہوتے تو اس ملک کو آزادی نہ ملتی، جبکہ انگریز مسلمانوں کو بھر رہے تھے، پیسہ دے رہے تھے اور ان کو ہر طریقے کی سپورٹ کر رہے تھے تاکہ مسلمان نہ اٹھے۔ لیکن دیکھیے ان چند اقلیت مسلمانوں کو لے کر ان کے ذریعے سے ہندوؤں کو دبایا جا رہا تھا۔ انگریزوں نے کہا کہ اقلیت کے ہاتھ میں دو، اقلیتیں ہمارے ہاتھ میں رہیں گی اور اقلیتوں کے ذریعے سے ہم اکثریت کو دبا کے رکھیں گے۔ جس طریقے سے کئی ممالک میں اس وقت امریکہ یہ کام کر رہا ہے، بحرین میں یہ کام کر رہا ہے اور دیگر ممالک میں یہ کام کر رہا ہے کہ اقلیتوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، ہم اکثریت کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے۔ لہذا انہوں نے مسلمان حکمرانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر ہندوؤں کو دبانے کی کوشش کی، لیکن خود جب مسلمان خود انگریزوں کے اعلی کار بن گئے اور آزادی میں گاندھی کی تحریک میں شامل ہو گئے تو انہوں نے بدلہ مسلمانوں سے نکالا، کہا کہ تم آزادی کی بات کر رہے ہو جبکہ تم کو ہم نے اقتدار دیا ہے، اگر ہم چلے جائیں گے تو پھر دیکھنا اس ملک میں کیا ہوگا، تمہارا حشر کیا ہوگا۔ معلوم ہے آپ کو انگریزوں کو بھگانے میں مسلمانوں نے اپنی جان توڑ کوشش کی کہ اس ملک کو آزادی دلایا جائے۔ محمد علی جوہر، شوکت علی، مولانا عبدالکلام آزاد، خان عبدالغفار خان، کتنے مسلمان ہیں۔ ریشمی رومال تحریک چلائی گئی، باقر حسین ہمارے فرقے کے تھے، وہ باقر حسین شہید ہو گئے جو سید الاخبار کے ایڈیٹر تھے۔ اتنے سب لوگوں نے اپنی جانیں دی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے گاندھی کی تحریک کو پسند کیا تھا۔ وہ یہ جان رہے تھے کہ گاندھی جو ہے وہ کسی کا دشمن نہیں ہے، سب کا دوست ہے، اس ملک کا دوست ہے۔ اور گاندھی نے جو نظریہ پیش کیا تھا اس کی مسلمانوں نے بھرپور تائید کی، ملک آزاد ہو گیا۔ آزاد کیا ہوئے کہ گرفتار ہو گئے، کھدر پہن کے بدادوار آ گئے، پھر آزادی کا ماتم کرنا پڑا، اس لیے کہ اس کے بعد انگریزوں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں نے غداری کی ہے ہمارے ساتھ، ہمارا پیسہ کھاتے رہے، ہماری سپورٹ لیتے رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، ان کے علماء نے ہمارے ساتھ غداری کی، لہذا انہوں نے کیا کیا؟ پارٹیشن کر دیا، اور پارٹیشن کر کے ہمیشہ کے لیے دونوں کو آپس میں آج تک لڑا رہے ہیں۔ 70 سال ہو گئے، کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر والے ادھر آ سکتے ہیں۔ یہ ایک دشمنی تھی جو مسلمانوں سے نکالی گئی۔ تو یہ کہنا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، مگر یہ کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلے۔ ہم پہلے اتحاد، دیکھیے ہر طرف سے اتحاد ہونا چاہیے، مسلمان اتحاد کریں، ہندو مسلمان اتحاد کریں، ایک دوسرے سے خوف کیوں کھائیں؟ رمنا مورتی صاحب نے جو ماحول اس چھت کے نیچے بنایا ہے، ایسا ہی ماحول پورے ہندوستان میں ہونے کی ضرورت ہے۔ نہ ہندو مسلمان سے خوف کھائے، نہ مسلمان ہندو سے خوف کھائے۔ ہم اپنے پورے مسلم ڈریس میں آتے ہیں اور ہندو ایک پورے ڈریس میں آتا ہے، لیکن اگر ہم
ہندوستان میں کسی ٹرین میں یا کسی اور ملک میں اگر ہم ایک دوسرے کو دیکھیں ملک میں تو ایک دوسرے سے خوف کھائیں گے، لیکن رمنا مورتی نے یہ ماحول بنا دیا کہ ایک ہی چھت کے اندر ہندو کو بھی بٹھایا، مسلمان کو بھی بٹھایا، عام ہندو کو نہیں، عام مسلمان کو نہیں، بلکہ لباس والے مسلمان کو، یعنی کٹر مسلمان کو اور کٹر ہندو کو، دونوں کو ایک کر دیا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ کٹر ہندو کٹر مسلمان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہے، دیکھیے یہ اصطلاح غلط رائج کی گئی کٹر پنتھی کی۔ آج دنیا میں کٹر پنتھی کسے کہا جاتا ہے؟ کٹر ہندو یعنی کیا مطلب ہے؟ کٹر ہندو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین میں کٹر ہے اور وہ اپنی مورتیوں کی پرستش میں کٹر ہے، نہیں، بلکہ وہ جو ہندو مسلمان سے نفرت کرے اسے کٹر مسلم ہندو کہا جاتا ہے۔ اور کٹر مسلم کسے کہا جاتا ہے؟ وہ کٹر مسلمان ہے جو اپنے دین پر عمل نہیں کرتا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، اپنے دین میں وہ پکا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ہندوؤں سے نفرت کرتا ہے اس لیے کٹر مسلمان ہے۔ یہ ملک میں کٹر پنتھی نے لے کے ڈوبا ہے اس ملک کو، اور یہ کٹر پنتھی غلط بات ہے۔ یعنی آپ اپنے دین میں رہیے۔ آپ کتنے کٹر ہندو ہیں جو مورتیوں کو پھینک دیتے ہیں، اپنے دین پہ عمل نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں سے نفرت کر کے کٹر ہندو بن گئے۔ اور کتنے کٹر مسلمان اس وجہ سے بنے کہ ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ ہندوؤں سے ملتے ہیں، یعنی آپ پکے مسلمان نہیں ہیں۔ یعنی اگر آپ پکے مسلمان ہوتے تو مسلمانوں کے ساتھ رہتے، مسلمانوں کے محلے میں رہتے، جیسا کہ رمنا مورتی صاحب نے کہا کہ ہم نے خود بٹوارا کیا ہے، ہم خود یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہم ہندو محلوں میں رہیں گے، ہم ایک دوسرے کو جب تک پہچانیں گے نہیں، جب تک جانیں گے نہیں۔ دیکھیے جب تک کہ میں رمنا مورتی کو دیکھا نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا ان کے بارے میں، لیکن جب میں ان سے قریب ہوا تو ان کی خوشبو مجھے آئی۔ ان کی اگر انسان کے اندر خوشبو ہوگی تو جتنے آپ قریب آئیں گے اتنے آپ کا مشام معطر ہوگا۔ تو لہذا ہم کو اس ملک کے اتحاد کو، دیکھیے سب سے مشکل بات کیا ہے اتحاد میں، جو ابھی تک اتحاد نہیں ہوا ہے، اور کیوں نہیں ہوتا ہے اتحاد، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ دیکھیے اتحاد اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیشہ اقلیتیں اکثریت کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ شیعہ مسلمانوں میں اقلیت میں ہیں، وہ اکثریت کے سامنے جب ہاتھ پھیلاتی ہے اتحاد کی تو اتحاد کمزور پڑ جاتا ہے۔ بڑے لوگ جو اکثریت میں ہوتے ہیں وہ لوگ اقلیتوں کے ڈیمانڈ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے۔ غریب جب امیر کے سامنے جھکتا ہے تو امیر اس کو لات مار دیتا ہے۔ اتحاد اس لیے نہیں ہوتا ہے، آپ اتحاد کرتے جائیے، ہوگا نہیں اتحاد۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہمیشہ اتحاد کی بات کون کرتا ہے؟ اتحاد میں خالص کون رہتا ہے؟ امیر لوگ ایسے ہی بولتے ہیں، اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، دل سے اتحاد وہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے غریبوں کی۔ وہ غریبوں کا استحصال کرتے ہیں، غریبوں کا استعمال کرتے ہیں امیر، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ لوگ جو ہے حقیقت میں لوگ جو ہے بہت کم ہندو ملیں گے، بہت کم دنیا میں مسلمان ملیں گے جو اپنے دین پر عمل کرتے ہوں، ورنہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر۔ لوگ پیسے کی پرستش کرتے ہیں، لوگ دولت کی پرستش کرتے ہیں۔ افمن اتخذ الہہ ہوا، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ لوگوں نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ گاندھی جی ہر اس چیز سے پرہیز کرتے تھے جو ان کو پسند آتی تھی، یہ پسند ہے اس کو چھوڑ دیتے تھے تاکہ اپنے نفس کے ارادے کو مضبوط کریں۔ مجھے بریانی کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، نہیں بریانی نہیں کھاؤں گا، میٹھا کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، میٹھا نہیں کھاؤں گا، تاکہ اپنے ارادے کو مضبوط کروں۔ روزہ کیا ہے؟ اسی ارادے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ بھوک لگ رہی ہے لیکن کھانا نہیں کھاؤں گا، پیاس لگ رہی ہے مگر پانی نہیں، یہ ہے۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں، نہ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں، سب کیا کس کی پرستش کر رہے ہیں؟ پیسے کی پرستش۔ پیسہ جس کے پاس ہے دنیا اس کی داس ہے، پیسہ ہی بھگوان ہے، باقی سب بکواس۔ لوگ کہتے ہیں کہ
پیسہ ہی بھگوان ہے، باقی سب بکواس. یعنی اس کا مطلب ہندو ہو یا مسلمان ہو، اس کا بھگوان کون ہے؟ پیسہ ہے. دیکھنے میں ہندو ہے، دیکھنے میں مسلمان ہے، لیکن یہ بھی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ بھی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. جو پیسے کو اپنا بھگوان مانے وہ نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے. وہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے، ڈھونگی ہے. اسلام کا ڈھونگ ہندوؤں کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں. کوئی نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے. دیکھنے میں پنڈت ہے، دیکھنے میں مسجد کا امام ہے. اتحاد کی بات کرو، ان کا کام کیا ہے؟ بھاشن فساد کے، کبھی تقریر امن کی. جادوگروں کو یاد ہے منتر الگ الگ. بھاشن فساد کے، کبھی تقریر امن کی. جادوگروں کو یاد ہے منتر الگ الگ. بس میں ایک مشورہ اور دے دوں کہ جیسا کہ عنایت باقری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہندوستان بہت بڑا ہے. 25 سال ہو گئے اس تحریک کو لے کر. جس طرح سے آزاد شیخ نے پیدل یاترا کی تھی، میں کہوں گا 2 مہینے صحیح، 3 مہینے صحیح، لیکن 3 مہینے کے بعد کم از کم تیاری کریں اور کنیا کماری سے لے کر یہ پیغام لے کر پیدل ہم آخر تک کشمیر سے ہوتے ہوئے لداخ کی چوٹیوں تک پہنچ جائیں. اس پیغام کو لے کے اس کے بعد مر جائیں تو مر جائیں، ہماری تحریک کامیاب ہو جائے گی. اور پورے ہندوستان میں ہم یہ پیغام پہنچا دیں کہ پھر سے گاندھی پیدا ہو گیا ہے، پھر سے خان عبد الغفار خان پیدا ہو گیا ہے، پھر سے یہ پورے آزادی کے جتنے کردار تھے وہ سارے کردار زندہ ہو گئے ہیں. کہہ دو میر و غالب سے، کہہ دو میر و غالب سے، ہم بھی شعر کہتے ہیں وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے. کہہ دو میر و غالب سے، ہم بھی شعر کہتے ہیں وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے. وہ اس صدی کا گاندھی تھا، یہ اس صدی کا گاندھی ہے. اس ملک کو پھر آزادی کی ضرورت ہے، پھر آزادی کی ضرورت ہے. آج ہمارے ملک پر وہ لوگ قابض ہیں جو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، ریموٹ کنٹرول سے حکومت کر رہے ہیں. ہم کس سے تیل لیں گے یا کس سے تیل نہیں لیں گے، کس کے جنازے میں شریک ہوں گے اور کس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، اس ملک کا فیصلہ وائٹ ہاؤس میں لیا جا رہا ہے، دلی میں نہیں لیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کو پھر سے آزادی کی ضرورت ہے. اس ملک کو پھر آزادی کی ضرورت ہے. آزاد کیا ہوئے کہ گرفتار ہو گئے. ہمارا ملک بک چکا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے، اب یہ نہ ملک ہندوؤں کا رہا نہ مسلمانوں کا رہا، یہ ملک بک چکا ہے. یہ فیصلہ پارٹیشن کا ہم نے نہیں کیا ہے، یہ پارٹیشن کا فیصلہ وہاں سے ہوا ہے. جتنے بھی تفرقے ہوئے ہیں اس کا فیصلہ وہاں سے ہوا ہے، یہاں کے لوگوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا. بس میں ایک دو بات اور آپ سے کر کے زحمت تمام کروں. گاندھی جی کا کہنا تھا کہ یہ تحریک، ان سے پوچھا گیا کہ یہ تحریک آپ کے ذہن میں کیسے آئی. انہوں نے کہا کہ میں امام حسین، حضرت حسین علیہ السلام کی تحریک کربلا سے متاثر ہو کر آزادی کی تحریک شروع کیا. میں نے عربی میں پڑھا تھا کہ گاندھی جی کا یہ قول کہ علمت من الحسین، یعنی میں نے حسین ابن علی سے، یعنی حضرت حسین ابن علی سے میں نے آزادی کی تحریک اور ان سے حوصلہ لیا ہے، ان سے ہمت لیا ہے. جس طرح حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے دور کے یزید کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا، اسی طرح سے گاندھی جی نے کہا کہ میں بھی اس ظالم حکمرانوں اور ان انگریزوں کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. اگر میرا سر کٹ گیا تو کٹ جائے، لیکن میں سر جھکاؤں گا نہیں. رمانہ مورتی جی، ایک بات ہمارے ہاشمی میاں صاحب کی بات میں نقل کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ ملک میں 2 قسم کے مسلمان آئے. ایک مسلمان شانتی کے لیے آیا، امن کا پیغام لے کے آیا، اور ایک حکومت کرنے کے لیے آیا. جو حکومت کرنے کے لیے آیا اسے ظہیر الدین بابر کہا جاتا ہے. اسے ظہیر الدین بابر کہا جاتا ہے، جو ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن جو ہندوستان میں پیس کا پیغام لے کر آیا تھا، جو اتحاد کا پیغام لے کر آیا تھا، اسے خواجہ معین الدین چشتی کہا جاتا ہے، اسے نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے. اس طرح سے کہا گیا کہ صوفی اور سنت نے مل کر اس ملک کو آباد کیا ہے. پھر سے اس اتحاد کی ضرورت ہے، پھر سے ایک ایسے اتحاد کی ضرورت ہے کہ جب صوفی اور سنت مل کر اس ملک کو پھر سے کھڑا کریں. پھر ضرورت پڑ گئی ہے اس ملک کو.
پھر نظام الدین اولیاء کی ضرورت ہے، پھر خواجہ معین الدین چشتی کی ضرورت ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار یعنی سر دے دیا، سردار ندا دست در دست یزید، یعنی سر دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ پر، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا کہ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے۔ تو پھر آج پھر ہم عہد کریں کہ آج ہمارے اپنے دور کے گاندھی کے کا ساتھ دیں گے، اور ہم آج یہ عہد کریں کہ جو بھی آزادی اور اتحاد کی تحریک لے کے آگے بڑھے گا ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں دیں گے، ان کو ہاتھ نہیں دیں گے بلکہ ان کا ساتھ دیں گے۔ دیکھیں یہ جو درد ہے نا، یہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا۔ جو رمنا مورتی کی زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں یہ مسلمان کی زبان سے نکلنا چاہیے تھا۔ مسلمان کو اتحاد کی زیادہ ضرورت ہے، ہندوؤں کو کہاں ضرورت ہے؟ اگر سارے مسلمان ہندو کا ساتھ نہ دے تو اس ملک میں ہندو کا کیا بگڑنے والا ہے آپ بتائیے؟ تو اس تحریک کو کون اٹھانا چاہیے تھا اور کون لوگ پیچھے ہیں اس تحریک میں؟ میں نے دیکھا کہ زیادہ تر جب بھی پروگرام یہاں ہوتا ہے ہندو زیادہ دکھائی دیتے ہیں، مسلمان کم دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ضرورت ان کو ہے یا ہم کو ہے؟ کس کو ضرورت ہے زیادہ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اتحاد اسی وقت ہوگا کہ ہم اقلیتیں اگر اکثریت کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گی تو اتحاد نہیں ہوگا۔ اتحاد اس وقت ہوگا جب اکثریت اقلیت کے ساتھ دے گی، تبھی اتحاد ہوگا۔ جب اکثریت اقلیت کے ساتھ اتحاد کرے گی تو وہ اتحاد مضبوط ہوگا۔ امیر اگر غریبوں کے ساتھ اتحاد کرے گا تو وہ اتحاد مضبوط ہوگا۔ طاقتور اگر کمزوروں سے اتحاد کرے گا تو وہ اتحاد مضبوط ہوگا۔ یہ اتحاد کیوں مضبوط ہے؟ اس لیے کہ یہ اکثریت کے ایک فلاسفر نے، اکثریت کے ایک گیانی نے، اکثریت کے ایک عالم نے اقلیتوں کے سامنے اتحاد کا ہاتھ پھیلایا ہے۔ اب یہ اتحاد کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ اتحاد ہو کے رہے گا، یہ اتحاد ہو کے رہے گا، یہ اتحاد ہو کے رہے گا۔ اس اتحاد کو کوئی ختم نہیں کر سکتے۔ اتحاد کامیاب ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثریت اقلیتوں کے پاس، امیر غریبوں کے پاس جیسے طاقتور کمزوروں کے سامنے اتحاد کا ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ ویسا اتحاد ہو رہا ہے۔ ورنہ غریب امیروں سے اتحاد کرتے رہیں، کمزور طاقتوروں کے پیچھے جاتے رہیں، لیکن کبھی یہ اتحاد کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن جب اس دیش میں اکثریت اٹھے گی، دیکھیے جو چیز جہاں کھوئی جاتی ہے نا وہیں ڈھونڈی بھی جاتی ہے۔ اس ملک میں کچھ نام نہاد ہندوؤں نے مسلمانوں کا حق غصب کیا ہے، تو کچھ ایسے ہندو پیدا ہوں گے جو ان کا حق جو یہاں پہ ضائع ہوا ہے اس کو اٹھا کے دلائیں گے۔ آج کیوں ہندو مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ نفرت پرست لوگوں نے اقتدار سنبھال لیا۔ یہ ملک کو وہ لوگ بیچ رہے ہیں اور ان کو استحصال کر رہے ہیں۔ لہذا ہم کو اس تحریک کو کامیاب بنانے کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا کہ امام حسین نے کس طرح سے باطل سے ٹکرایا تھا۔ میں انشاءاللہ کبھی وقت ملے تو بتاؤں گا، کربلا کی کتھا آپ کو سناؤں گا کہ کس طرح سے ظالم حکمرانوں کے سامنے دیکھیے ایک مرکز پر نظر آیا 72 کا مزاج، ہم نے 2 کا بھی نہیں دیکھا برابر کا مزاج۔ ایک مرکز پر نظر آیا 72 کا مزاج، ہم نے 2 کا بھی نہیں دیکھا برابر کا مزاج۔ حق پر رہنے والے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ سچائی پہ رہنے والے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب موت کا سامنا ہوتا ہے تو بڑے بڑے سورماؤں کی پنڈلیاں کانپنے لگتی ہیں۔ جب موت کا سامنا ہوتا ہے، حضور کا لشکر احد کی پہاڑیوں سے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حق پر رہنے والے بھی ڈٹ کے نہیں لڑ پاتے۔ علی ابن ابی طالب کا لشکر صفین میں خود علی کا ساتھ چھوڑ کے چلا گیا۔ یعنی امیر المومنین کہتے رہے کہ میں دشمن کا ایک سپاہی لے کر اپنے 10 دینے کے لیے تیار ہوں۔
اس لیے کہ وہ باطل پہ ٹکے ہوئے ہیں، تم حق پر ہونے کے باوجود ٹکے ہوئے نہیں۔ آپ دیکھیے اگر کوئی باطل کے لیے آواز اٹھاتا تو کتنے کروڑ لوگ جمع ہو جاتے، کیونکہ رمنا مورتی حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، یہاں 72 بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ کوئی آدمی جب حق کی بات کرتا ہے، سچائی کی بات کرتا ہے، لوگ اپنا مفاد دیکھتے ہیں، فائدہ دیکھتے ہیں، کیوں آئے، کیا ملنے والا ہے، کون سی بڑی تحریک ہے، یہ سب دیکھتے ہیں۔ یہ درد مند لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو درد کو محسوس کرتے ہیں، یہ درد محسوس کرنے کی چیز ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ کس طرح حق کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے۔ استقامت کا درس کربلا میں امام حسین نے دیا، اور وہ جو درس امام حسین نے دیا اسی سے گاندھی کا چراغ بھی روشن ہوا، اسی سے سارے چراغ دنیا میں روشن ہوتے رہے جو چراغ حسین ابن علی نے 1400 برس پہلے جلایا تھا۔ آج بھی ہندوستان کی آزادی کے لیے جوش ملی آبادی نے جن الفاظ کا استعمال کیا تھا وہ الفاظ یہی تھے۔ جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا تو اس وقت امام حسین کا نام لے کر جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرأت انکار ہے، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان، فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ فکر حق سوز، حق کو جلانے والی سوچ، فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی، کربلا حکومت کو برداشت نہیں کر سکتی، ظالم حکومت کو برداشت نہیں کر سکتی، ظالم حکمرانوں کو برداشت نہیں کر سکتی، کربلا ظالم سوچ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ دیکھیے آج آپ سمجھیے کہ رمنا مورتی کو میں ایک لفظ میں بیان کروں گا، وہ نہ وہ فلاسفر ہے نہ وہ گیانی ہے، بلکہ وہ ایک سوچ کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے۔ یہ سوچ جہاں جہاں پھیلتی جائے گی وہاں پر ہریالی اور وہاں پر بہاریں آتی جائیں گی۔ ایک سوچ ہے، وہ سوچ کیا ہے؟ ہندو مسلمان کو ایک کیا جائے۔ جے ہو ہندو مسلم، جے ہو۔ یہ دیکھیے یہ صرف نعرہ نہیں رہنا ہے، ابھی تو صرف نعرہ ہے، مگر اس کو حقیقت بنانے کے لیے خون دینا پڑے گا، پوری زندگیاں دینی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر کوئی چیز محقق ہوتی ہے۔ دیکھیے لڑانے کے لیے کتنی جانیں دے کے لڑایا گیا ہے، کتنی جانیں ہندوؤں نے مسلمانوں کی لے لی، مسلمانوں نے ہندوؤں کی لے لی، کتنی آزادی کے بعد سے اب تک کون شانت رہا؟ گجرات چلتا رہا، میرٹھ چلتا رہا، بمبئی چلتا رہا، ابھی بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جو بات رمنا مورتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، چونکہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، میں تم کو بتا رہا ہوں، میں تمہیں بچانا چاہ رہا ہوں، ہم تو بچے ہوئے ہیں، ہم تم کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم اتنی اختلاف کی وجہ سے اتنی جانیں گئی۔ اتحاد کے لیے اگر 2-3 جانیں اگر چلی جائیں، دیکھیے اختلاف کی وجہ سے ہزاروں جانیں چلی گئی، اگر اتحاد برپا کرنے کے لیے اگر 8-10 جانیں جا کر اگر اتحاد باقی ہو جائے تو ہم کتنے کروڑوں کی جانیں بچا سکتے ہیں۔ دنیا میں جیتے بہت لوگ ہیں،
سب اپنے اپنے لیے دیتے ہیں. اپنا پیٹ پالنا جانوروں کو بھی آتا ہے, اپنے بچے پالنا جانوروں کو بھی آتا ہے, لیکن جو لوگ بڑے گیان کے ہوتے ہیں, جو لوگ بڑی سوچ کے ہوتے ہیں, وہ اپنی نہیں سوچتے بلکہ پوری قوم کی سوچتے ہیں, پورے ملک کی سوچتے ہیں. جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی سوچ اتنی بڑی ہوتی ہے. بڑے آدمی کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی سوچ کو دیکھیے کہ اس کی سوچ کتنی بڑی ہے. اگر میں اپنی ذات کے لیے سوچوں تو بس, تو جانور بھی اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہے, جانور بھی اپنے دوستوں کے لیے سوچتا ہے. اگر ایک کوے پہ بات آتی ہے تو دوسرا کوا اس کو بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے تیار ہو جاتا ہے. ہم یہ کہیں کہ ہم جانور بن گئے ہیں, یہ بھی غلط ہے, اس لیے کہ ہم جانوروں سے بھی پست ہو گئے. دیکھیں انسان کیسی مخلوق ہے معلوم ہے آپ کو؟ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اگر وہ اونچی ہونا چاہے تو اتنی اونچی ہو سکتی ہے کہ وہ ملائکہ سے بھی اوپر جا سکتے ہیں, ملائکہ سے بھی اوپر جا سکتے ہیں. اور انسان جب گرتا ہے تو اتنا گر جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی گر جاتا ہے, اور اتنا گر جاتا ہے کہ پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے. سنگ یعنی پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے, کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے ہیں, کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے. اگر وہ اپنی حفاظت نہیں کرے گا تو اتنا گرے گا جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا. ہم آج جو ہے کیسے ہو گئے, کتوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے. قدیم دور میں جیسا کہ رمن مودی صاحب کہہ رہے تھے, پچھلے زمانے کی بات الگ ہے, 25 سال پہلے کا ماحول الگ ہے, آج کا ماحول الگ ہے. آج اتحاد کے لیے کتنی مشکل ہو رہی ہے, نئی نسلیں اتنی ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت آ گئی ہے کہ ان کی دلوں سے نفرت نکالنا آسان کام نہیں ہے. اتنا بڑا گیان والا آدمی, اتنا جوش اس کے اندر ہو کہ وہ پورے دلوں سے نفرتوں کو دھو دے. ایک ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو پورے سینوں کو صاف کر دے. اس ملک میں کہتے ہیں کہ قدیم دور میں ایک مسخرہ وہ ہے مزاحیہ کہ قدیم دور میں کتے شریف ہوتے تھے. قدیم دور میں کتے شریف ہوتے تھے, مزاج ان کے نہایت ظریف ہوتے تھے. وہ بھونکتے تھے تو لہجے میں لوچ ہوتا تھا, مزاج ان کا گھٹیا نہ پوچھ ہوتا تھا. وہ آدمی کا بڑا احترام کرتے تھے, سڑک پہ ملتے تو جھک کر سلام کرتے تھے. قدیم دور میں کتے شریف ہوتے تھے, مزاج ان کے نہایت ظریف ہوتے تھے. وہ بھونکتے تھے تو لہجے میں لوچ ہوتا تھا, مزاج ان کا گھٹیا نہ پوچھ ہوتا تھا. وہ آدمی کا بڑا احترام کرتے تھے, سڑک پہ ملتے تو جھک کر سلام کرتے تھے. بشر کی طرح سے, یہ دیکھیے, بشر کی طرح سے کتے بھی بے وقار ہیں. آج ایک ہڈی پہ 10 امیدوار ہیں, ایک سیٹ کے اوپر 10 مرے جا رہے ہیں. کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ تم دیش بچانے کے لیے آ رہے ہو کہ دیش ڈبانے کے لیے آ رہے ہو؟ ایک سیٹ کے اوپر 10 امیدوار ٹھہرے ہوئے ہیں. کس کے لیے؟ سیٹ بچانے کے لیے یا سیٹ ڈبانے کے لیے؟ کام کرنے کے لیے یہ وزیر آ رہے ہیں, یہ سی ایم وغیرہ, یہ چیف منسٹر, یہ ایم ایل اے, یہ ایم پی, یہ اتنے کاؤنسلر, یہ سب کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی کچرا پڑا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی نفرتیں ہیں, اس کے باوجود بے روزگاری ہے. بات کو ختم کر رہا ہوں, بس 1-2 باتیں. جس طرح سے ایک شاعر کہتا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. عشق ہو جائے کسی, ایک ہندو شاعر کا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. اس لیے کہ مسلمان بھی انسان ہیں, بھگوان کے بنائے ہوئے ہیں. اگر بھگوان کے بندوں سے اگر آپ کو عشق نہیں ہے تو اس کا مطلب بھگوان سے عشق نہیں ہے. اگر مسلمانوں سے بھی یہی کہوں گا کہ ہندوؤں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. جب اگر ان سے محبت نہیں ہے تو اللہ سے بھی محبت نہیں ہے. اس لیے کہ جو مخلوق کا شکر نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکر بجا نہیں لاتا. قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئی,
پورے انسانوں کے لیے آئی ہے. جو اس پر ایمان لاتے ہیں اس کو مسلمان کہتے ہیں بس, مگر اس کا پیغام سب کے لیے ہے. آپ دیکھیں کتنی آیتوں میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس, اے لوگوں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, کہ ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا. اے انسانوں, یعنی قرآن نہیں کہہ رہا صرف مسلمانوں مومنوں, نہیں, اے انسانوں, یا ایھا الناس, اے لوگوں, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کی. کیوں؟ اس کے بعد ہم نے مختلف جو ہے ماحول میں تم کو ڈھالا. کیوں؟ شعوبا و قبائلا, مختلف قبیلوں میں مختلف خاندانوں میں تم کو تقسیم کر دیا. اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے پہ فخر کرو, کوئی جنوبی ہو گیا, کوئی شمال کا ہو گیا, کوئی جو ہے کالا ہو گیا, کوئی گورا ہو گیا, کوئی جو ہے ادھر والا, کوئی ادھر والا ہو گیا, کوئی اس خاندان کا اس قبیلے کا. آپ دیکھیں سب کے چہرے الگ الگ ہیں. آپ دیکھیں اللہ نے سب کے چہرے الگ بنائے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہم نے کیوں بنایا ہے ایسا؟ جبکہ ایک ماں ایک باپ کے ہے تو ایک ماں باپ کی اولاد تو ایک جیسی ہونی چاہیے نا. یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ سب کے چہرے الگ الگ کیوں ہیں؟ سب کی عادتیں الگ الگ کیوں ہیں؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائلا, اور ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں مختلف سماج میں تم کو بانٹ دیا. الگ کیوں؟ اس لیے کہ لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اگر سب کی آواز ایک جیسی ہوتی تو لوگ کیسے پہچانتے تھے کہ یہ فلاں شخص ہے, یہ فلاں شخص ہے. دروازے کے باہر سے کوئی کھٹکا مارتا ہے, کون ہے؟ میں ہوں. آپ پہچان لیتے ہیں میں ہوں, کون ہے میں؟ لہجے سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے, میرا دوست ہے, میرا پڑوسی ہے. یہ کیسے پہچانتا ہے؟ لہجے سے. یعنی اتنے لہجے الگ الگ کیوں کیے گئے؟ فخر کرنے کے لیے نہیں کہ میرا لہجہ اچھا ہے تمہارا لہجہ خراب ہے, میری آواز اچھی ہے تمہاری آواز خراب ہے, اس کے لیے نہیں بانٹا ہے, بلکہ اس لیے بانٹا ہے تاکہ الگ الگ آوازوں سے ایک دوسرے کو پہچان سکو. اسی لیے چہرے الگ الگ ہیں, اسی لیے خاندان الگ الگ ہے, اسی لیے جو ہے رنگ و روپ الگ الگ ہے, تاکہ ایک دوسرے ایک چہرے کے, اگر سب ایک چہرے کے ہوتے تو کیسے پہچانتے تھے؟ مثال کے طور پہ ہم بندروں کو نہیں جانتے. ایک بندر اٹھا کے لے گیا, اب بولے کہ کون سا بندر اٹھا کے لے گیا, ہم پہچانتے ہی نہیں کون سا بندر ہے. اس لیے کہ سب کے چہرے ہم کو ایک جیسے دکھتے ہیں. اگر ہم سارے انسان بھی ایک شکل کے ہوتے تو نہ کوئی چور پکڑا جاتا تھا اور نہ کوئی ڈاکیت پکڑا جاتا تھا. یہ اللہ نے امیر غریب اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ایک دوسرے پہ فخر کرے, بلکہ یہ ایک امتحان ہے. دنیا ایک امتحان گاہ ہے, تاکہ امیروں سے امیری کا امتحان لیا جائے, غریبوں سے غریبی کا امتحان لیا جائے. ایک دوسرے پہ فخر کرنے کے لیے نہیں, بلکہ کہا گیا کہ تم میں محترم کو کون ہے؟ جس کے پاس تقویٰ ہے, یعنی اخلاص جس کے پاس ہے وہ تم میں محترم ہے. جس کے پاس انسانیت ہے, جس کے پاس گیان ہے, انسانیت ہے, درد ہے, وہ انسان سب سے بڑا ہے. خنجر چلے کسی پہ, آپ کی نظر کرو, خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی جب رمنا مورتی صاحب مسلمانوں کے حق کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کو حق دلانے کے لیے, اس اتحاد کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. تو ہم کو شرم محسوس ہو رہی تھی کہ یہ بات جو ہم کو کہنا چاہیے وہ بات رمنا مورتی کی زبان سے ہم سن رہے ہیں. تو دنیا نے دیکھیے, ہندوستان نے ابھی ان کو پہچانا نہیں ہے. اگر ہندوستان اس سوچ کو پہچان لے گا, اس آواز کو پہچان لے گا, تو مجھے یقین ہے کہ پورا ہندوستان اس آواز میں آواز ملائے گا. مگر اس کے لیے جو آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہی طریقہ سب سے اچھا ہے. ہم نکلے کنیا کماری سے انشاءاللہ, جب نکلیں گے تو مسجدوں کے اماموں کو بھی دعوت دیں گے, مندروں کے پنڈتوں کو بھی آواز دیں گے. جب دونوں ایک پلیٹ فارم میں نظر آئیں گے تو پورا ملک ایک پلیٹ فارم میں دکھائی دے گا. میں جب پہلی مرتبہ جلسے میں آیا تو میں چہرے دیکھ رہا تھا, یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ رمنا مورتی صاحب کو
کوئی جو ہے آواز دے کے کچھ جادو دکھا کے کس کس کو پکڑ کے لائے کوئی جو ہے جاہلوں کو تو جمع نہیں کر لیا. میں وہی سوچتا رہا, اس لیے میں بہت دیر تک بیٹھ کر دیکھتا رہا کون کون آ رہا ہے. جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ صرف جاہلوں کو جمع نہیں کر رہے ہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں, تب مجھے یقین آیا. میں ان کی تحریک سے اس وقت سے جڑ گیا ہوں جس وقت سے میں پہلی بار ان کو دیکھا کہ جاہلوں کو جمع کرنا آسان ہے, پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کرنا مشکل بات ہے. جب دیکھے گا ملک کہ بھائی جب مسجدوں کے امام ساتھ آ رہے ہیں, جب دنیا یہ دیکھے گی, جب عام ہندو یہ دیکھے گی کہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, نہ ہندوؤں کو سمجھ میں آتا ہے نہ مسلمان کو سمجھ میں آتا ہے, عام جنتا کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا آدمی کس کے ساتھ ہے. ہندو یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا پنڈت کس کا ساتھ دے رہا ہے, مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا امام کس کے ساتھ ہے. اگر مسجدوں کے امام ہم سے جڑیں گے اور مندروں کے پنڈت ہم سے جڑ جائیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کو آزادی دلا دیں گے. گاندھی جی نے یہی کام کیا تھا. گاندھی جی نے جاہلوں کو جمع نہیں کیا تھا. مسلمان جاہلوں کو جمع کر کے ہندوستان کی آزادی نہیں ہو سکتی تھی. ابوالکلام آزاد جو ہندوستان کی آزاد ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے وہ مسلمان تھے. اب ابوالکلام آزاد نے گاندھی جی کا ساتھ دیا. میں وہی کہہ رہا ہوں, بڑے لکھے مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا اور پڑھے لکھے ہندو بہت کم ان کے ساتھ آئے جتنے پڑھے لکھے مسلمان ان کے ساتھ آئے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر ایک مرتبہ رمنا مورتی صاحب کے ساتھ پڑھے لکھے مسلمانوں کو جوڑنا پڑے گا, تب کہیں جا کے یہ ملک آزاد ہوگا. یہ ملک سے نفرت ختم ہوگی. دیکھیے ہم لوگ حیدرآباد میں رہتے ہیں, ہم کو نہیں معلوم ہے. اگر آپ بنارس جائیں, آپ الہ آباد جائیں, آپ یو پی جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا. آپ اگر نارتھ انڈیا کی ٹرین میں بیٹھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ملک میں کتنی نفرت پھیلی ہوئی ہے. کوئی مسلمان ہندو پہ بھروسہ نہیں کرتا, کوئی ہندو مسلمان پہ بھروسہ نہیں کرتا. کیا ہو جائے گا اس ملک میں؟ کیا کوئی مسلمان ہندو ڈاکٹر کے سامنے اپنا اوپن ہارٹ سرجری کرائے گا؟ پی این راؤ نے میرا اوپن ہارٹ سرجری کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے یہ ہندو ہے لیکن میرے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا. وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ مسلمان سمجھ کر اسے مار نہیں ڈالے گا. اس لیے کہ مجھے یقین ہے, تب میں نے پی این راؤ سے اپنا علاج کرایا. یعنی آج بھی مسلمانوں کو ہندوؤں پر اعتماد ہے. یہ جتنا تفرقہ پھیلائیں لیکن دلوں سے محبت نہیں نکال سکتے. ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر ہندو ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر مسلمان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ وہ شیطان کے لوگ ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں, مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں. شیطان پرست لوگ جو ہیں ہندو مسلمان دونوں میں ہوتے ہیں. میں نے بتایا نا, نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان. بہت کم ہندو, بہت کم مسلمان ہوتے ہیں. جو صحیح مسلمان ہوتے ہیں, جیسا کہ عنایت باقری بار بار اقبال کا شعر پڑھتے ہیں کہ مذہب نہیں سکھا تھا آپس میں پیر رکھنا, ہندی ہیں ہم, وطن ہے ہندوستان ہمارا. لیکن ایک بات ہے کہ مذہب نہیں لڑاتا مگر مذہبی لوگ لڑاتے ہیں. مذہب نہیں لڑاتا, مذہب تو نہیں لڑاتا, لیکن کون لڑاتے ہیں پھر؟ نہیں, مذہبی لوگ نہیں. جب مذہب نہیں لڑاتا تو پھر وہ مذہبی لوگ مذہبی کیسے ہوئے؟ جب مذہب نہیں لڑاتا تو ان کو بھی نہیں لڑانا چاہیے, تبھی وہ مذہبی کہلائیں گے. اس کا مطلب مذہبی چھوٹے ہیں. ڈھونگی پنڈت بھی ملیں گے آپ کو, ڈھونگی مسلمان بھی ملیں گے. تو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا, لیکن مذہب کے ٹھیکیدار نفرتوں کا پاٹ پڑھاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ملک تقسیم ہو گیا ہے. اب مزید تقسیم نہیں ہو سکتا ہے, جتنا ہو چکا ہے بس ہو چکا ہے. اب یہاں سے تعمیر نو کی ضرورت ہے. پورا ملک ڈھہ کے زمین پہ گر چکا ہے.
جب ہمارے پاس امن شانتی نہیں ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ملک کی ترقی اسی وقت ہوگی جب ایک عورت رات کے 12 بجے ہندوؤں کے محلے سے گزرے گی تو امن و شانتی کے ذریعے سے گزرے گی, تبھی ملک ترقی کرے گا. ترقی اس کا نام ہے کہ انسان کو شانتی ملے گی تو ترقی ہے. بڑے بڑے محل بنانے سے ترقی نہیں ہوتی, بڑی بڑی سڑکیں بنانے سے ترقی نہیں ہوتی. جب آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر یہ ملک آپ کے لیے رہنے کے قابل نہیں ہے. اگر کوئی ہندو مسلمانوں کے محلوں سے رات کے 12 بجے گزرنے لگے اور اس میں خوف پیدا ہو کہ میں ہندو ہوں, مسلمانوں کے محلے میں پھنس گیا ہوں, میری جان کو خطرہ ہے, تو آپ بتائیے یہ ملک رہنے کے قابل رہے گا؟ یہ محلوں کو بھی تقسیم نہیں کرنا چاہیے. بہرحال میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں, باتیں بہت ہے, گفتگو تیرے فضائل میں مسلسل ہوگی, چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی. انشاءاللہ پھر کبھی وقت آئے گا, پھر کبھی ماحول ملے گا تو پھر کبھی بات ہوگی. بس آخری پیغام یہ ہے کہ ایک بن جاؤ, نیک بن جاؤ, ایک بن جاؤ اور سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. پوروں میں پھر ایک ہو جائے تو پھر اس ملک کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا. آنے والے نسلوں کے لیے اگر ہندوستان کو جنت نشان بنانا ہے تو اتحاد کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. بس جے ہو, جے ہو.